السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، مارچ کی 18 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن آج جمعے کو چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ کر رہے ہیں۔ یہ گفتگو ایک ایسے وقت پر ہو رہی ہے جب یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی 3 ہفتے سے جاری روسی حملے کے خلاف دنیا سے مدد کی درخواست کر رہے ہیں۔ امریکہ یوکرین کو فوجی امداد فراہم کر رہا ہے۔ صدر بائیڈن نے اس ہفتے مزید $800 ملین کے دفاعی پیکج کا اعلان کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے کہا کہ ہم روس کے ساتھ چین کی صف بندی اور اس کے ممکنہ مضمرات اور نتائج کے بارے میں اپنے گہرے خدشات کو واضح کر چکے ہیں۔ روس نے آج مغربی یوکرین کے شہر لیویف میں ہوائی اڈے کے قریب میزائلوں سے ایک علاقے کو نشانہ بنایا۔ فوری طور پر جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ رائٹرز کے مطابق لیویف کے میئر اینڈری ساڈووی نے کہا کہ ہوائی اڈہ حملے کی زد میں نہیں آیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آس پاس کے علاقے میں دھوئیں کے بڑے بادل دیکھے جا سکتے ہیں۔ اسی دوران ماریا پول کے ایک تھیٹر سے زندہ بچ جانے والے افراد باہر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس تھیٹر کو بدھ کو روسی میزائلوں نے نشانہ بنایا تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ بچوں سمیت سینکڑوں لوگوں نے ڈرامہ تھیٹر میں پناہ لے رکھی ہے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ اس حملے میں کتنے لوگ بچ گئے ہیں۔ امریکی دفاعی حکام کا کہنا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یوکرین میں روسی پیش قدمی تعطل کا شکار ہے اور بہت کم یا کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے، کیونکہ انہیں یوکرینی افواج کی جانب سے سخت مزاحمت کا سامنا ہے۔ ایک سینئر امریکی دفاعی اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر صحافیوں کو بتایا کہ روسی افواج 3 ہفتوں میں بنیادی طور پر ملک بھر میں ایک جامد حالت میں ہیں اور اپنی بقا کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں۔ اہلکار نے کہا کہ روسی فوجی جو خاص طور پر کیف کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یوکرین کے دارالحکومت کے قریب پہنچنے میں ناکام رہے ہیں۔ اہلکار نے کہا کہ روسی کمانڈر آرٹلری یونٹس کو اگلے مورچوں پر منتقل کرنے اور مارٹر حملوں میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس شہر کو شکست دی جا سکے۔ تاہم معلوم ہوتا ہے کہ لڑائی روسی فوجیوں پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ عالمی ادارے صحت کے سربراہ نے یوکرین میں جنگ کے بارے میں بات کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بتایا کہ زندگی بچانے والی جس دوا کی ہمیں اب ضرورت ہے وہ امن ہے۔ WHO کے ڈائریکٹر جنرل گیبریسس نے یوکرین میں بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال کے بارے میں کونسل کے ہنگامی اجلاس کو بتایا کہ طویل تنازع کسی کے مفاد میں نہیں ہے اور یہ صرف سب سے زیادہ کمزور ان افراد کے مصائب کو طول دے گا جو گزشتہ 3 ہفتوں سے روسی فضائی حملوں اور گولہ باری کی زد میں ہیں۔ ٹیڈروس نے بتایا کہ WHO نے صحت کے مراکز پر 43 حملوں کی تصدیق کی ہے، جن میں 1 درجن افراد ہلاک اور 34 زخمی ہوئے ہیں۔ ہسپتالوں پر حملے جنگی جرائم قرار دیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ WHO کے پاس اقوام متحدہ کے دشوار گزار علاقوں میں داخل ہونے کے لیے ضروری سامان تیار ہے، لیکن ابھی تک متاثرہ افراد تک پہنچنے میں کامیابی نہیں ہو سکی ہے۔ اوٹوا نے جمعرات کو اعلان کیا کہ وہ ایک نیا امیگریشن پروگرام شروع کر رہا ہے جو روسی حملوں سے بچ نکلنے والے یوکرینی باشندوں کو 3 سال تک کینیڈین رہائشی اجازت نامہ فراہم کرے گا۔ کینیڈا میں یوکرینی باشندوں کی بڑی تعداد ہے، خاص طور پر ملک کے وسط اور مغرب میں وہ کافی تعداد میں ہیں۔ کینیڈا نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یوکرینی اور ان کے کسی بھی قومیت کے قریبی خاندان کے افراد 3 سال تک عارضی رہائشی کے طور پر کینیڈا میں قیام کر سکتے ہیں۔ شمالی یوکرین کے شہر چرنیف میں روسی حملے میں ایک امریکی شخص ہلاک ہو گیا ہے، جہاں وہ اپنے ساتھی کا علاج کروا رہا تھا۔ ڈکس ایڈاہو کے جم ہل کی موت کی اطلاع
جمعرات کے روز ان کی بہن نے دی۔ فیس بک پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ وہ کئی دوسروں لوگوں کے ساتھ روٹی کی قطار میں انتظار کر رہے تھے جب انہیں روسی فوجی سنائپرز نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ ہل کم از کم ایک دوسرے امریکی شہری ہیں جو اس تنازع میں ہلاک ہوئے ہیں۔ ایسے افغان باشندوں کو جنہیں امریکہ میں مستقل رہائش کی قانونی حیثیت حاصل نہیں، بائیڈن انتظامیہ انہیں عارضی طور پر ملک بدری میں ریلیف اور ورک پرمٹ جاری کرے گی۔ اس سے ان لوگوں کی مدد ہوگی جو گزشتہ برس امریکی فوجی انخلا کے بعد افغانستان سے امریکہ پہنچے تھے۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے بدھ کے روز بتایا کہ یہ عارضی محفوظ حیثیت ٹی پی ایس ان 72,500 افغانوں کو دستیاب ہوگی جو گزشتہ موسم گرما میں امریکی انخلا کا حصہ تھے اور ہیومینیٹیرین پیرول کی ایک عارضی حیثیت میں امریکہ میں داخل ہوئے تھے۔ یہ عارضی تحفظ ان 2,000 افغانوں کو بھی حاصل ہوگا جو طالب علم کے طور پر ملازمت اور سیاحتی ویزے پر امریکہ آئے تھے اور اگست میں طالبان کے اقتدار میں آنے کی وجہ سے واپس اپنے وطن نہیں لوٹ سکے تھے۔ محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے کہا کہ ان لوگوں کو یہ حیثیت حاصل ہوگی جو 15 مارچ سے پہلے امریکہ میں مقیم تھے اور اس کی مدت 18 ماہ ہوگی، جس کی تجدید کی جا سکے گی۔ ڈیموکریٹ امریکی صدر جو بائیڈن نے ٹی پی ایس کے تحت اہل تارکین وطن کی تعداد میں خاصے بڑے اضافے کی اجازت دی ہے۔ اور اب پاکستان اور جنوبی ایشیا سے ملنے والی کچھ خبریں۔ پاکستان میں منحرف اراکین حکومت کے لیے ایک بڑا خطرہ بن گئے ہیں۔ حکومت نے اس خطرے سے نمٹنے کے لیے اور ان ارکان کا مستقبل طے کرنے کے لیے فیصلہ کیا ہے کہ آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے۔ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ آرٹیکل 186 کے تحت سپریم کورٹ میں ریفرنس فائل کیا جائے گا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ سے رائے مانگی جائے گی کہ جب ایک پارٹی کے ممبران واضح طور پر ہارس ٹریڈنگ میں ملوث ہوں اور پیسوں کے بدلے وفاداریاں تبدیل کریں تو ان کے ووٹ کی قانونی حیثیت کیا ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ ہم عدالت سے رہنمائی چاہتے ہیں کہ کیا ایسے ممبران جو اپنی وفاداریاں معاشی مفادات کے تحت تبدیل کریں ان کی اہلیت زندگی بھر کے لیے ہوگی، ان کی نااہلیت زندگی بھر کے لیے ہوگی یا انہیں دوبارہ انتخاب لڑنے کی اجازت ہوگی۔ اس بارے میں سپریم کورٹ سے درخواست کی جائے گی کہ اس ریفرنس کو روزانہ کی بنیاد پر سن کر فیصلہ سنایا جائے۔ سندھ میں اپوزیشن کے پاس اس وقت 20 سے زائد حکومتی ارکان اسمبلی موجود ہیں جو وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ ارکان سندھ ہاؤس میں مقیم ہیں۔ ایک جانب جہاں وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کیے جانے کے بعد پاکستان کے سیاسی افق پر ہلچل مچی ہوئی ہے، وہیں دوسری جانب ملک کے خراب معاشی حالات پر تاجر برادری، سرمایہ کار عمومی طور پر پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ صورتحال میں ایسا لگتا ہے کہ نئی حکومت یا موجودہ حکومت ہی اگر اقتدار میں رہتی ہے تو دونوں صورتوں میں ایک اور بیل آؤٹ پیکج کے لیے IMF سے رجوع کرنا پڑ سکتا ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں خواجہ سراؤں کے خلاف تشدد کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ رواں ہفتے مردان اور مانسیرہ کے اضلاع میں فائرنگ کے واقعات میں ایک خواجہ سرا ہلاک اور 5 زخمی ہوئے ہیں۔ مانسیرہ میں واقع ملوث مبینہ ملزم گرفتار ہوا ہے جبکہ مردان کے واقعے میں ابھی تک کسی قسم کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے۔ اس سے قبل کوہاٹ میں فائرنگ کے واقعے میں 4 خواجہ سرا زخمی ہوئے تھے۔ خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم قمر نسیم کا کہنا ہے کہ تشدد کے واقعات کی اصل وجوہات ریاستی اداروں کے مروجہ قوانین پر عمل درآمد نہ کرنا ہے، جبکہ خواجہ سراؤں کے تنظیم کے صوبائی صدر فرزانہ خان نے کہا ہے کہ حکومت اور حکومتی عہدیدار دعوے اور وعدے تو کرتے رہتے ہیں مگر عملی طور پر خواجہ سراؤں کے تحفظ کے لیے کسی قسم کے عملی اقدامات نہیں کرتے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ خواجہ سراؤں کے تحفظ اور فلاح و بہبود کے لیے کافی اقدامات اٹھائے گئے ہیں اور 20 کروڑ روپے مختص کرنے کے علاوہ سرکاری اداروں میں ملازمت کے لیے خصوصی کوٹا بھی مقرر کیا گیا ہے۔
افغانستان میں طلوع نیوز کے عہدیداروں نے جمعے کو وائس آف امریکہ کو بتایا کہ چینل کے میزبان بہرام امان کی رہائی کے لیے کام جاری ہے۔ حکام نے بتایا کہ طالبان شام 6 بجے کے نیوز بلیٹن کے فوراً بعد طلوع نیوز کے کمپاؤنڈ میں داخل ہوئے اور نیوز ڈائریکٹر خپڑا و صافی، بہرام امان اور ایک قانونی مشیر کو ساتھ لے گئے۔ بعد ازاں کل رات طالبان انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ نے صافی اور قانونی مشیر کو رہا کر دیا ہے، تاہم بہرام امان طالبان کی انٹیلیجنس ایجنسی کی تحویل میں ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گتریس نے افغانستان میں آئندہ ہفتے لڑکیوں کے اسکول کھولنے کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ وہ طالبان کی جانب سے 22 مارچ کو لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے اسکول دوبارہ کھولنے کے اعلان کردہ منصوبے کا خیر مقدم کرتے ہیں، جس پر اب عمل درآمد ہونا چاہیے۔ لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے تعلیم حاصل کرنے اور اپنی پوری صلاحیت تک پہنچنے کے لیے تمام دروازے کھلے ہونے چاہیے۔ افغانستان کے سفارت خانے کے چارج ڈی افیئرز میک میری نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی مشن یونیما کے لیے نئے مینڈیٹ کو اپنانے کا خیر مقدم کیا ہے۔ سلامتی کونسل نے کل ایک اہم قدم اٹھایا تاکہ افغانستان میں اقوام متحدہ کے جاری کام کی اہمیت کو اجاگر کیا جا سکے۔ اس سے پہلے اقوام متحدہ میں امریکی مشن نے بھی یونیما کے نئے مینڈیٹ کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ افغانستان کے عوام اور ان کی حمایت میں اقوام متحدہ کے کام کے لیے بین الاقوامی برادری کی مستقل وابستگی کو ظاہر کرتا ہے۔ سلامتی کونسل نے یونیما مشن میں مزید 1 سال کی توسیع کر دی۔ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی فراہمی، انسانی حقوق کا فروغ اور صنفی مساوات کو آنے والے سال میں ترجیحی کاموں کے طور پر شناخت کیا گیا ہے۔ یوکرین میں جنگ جاری ہے اور دوسری جانب سفارتکار سن 2015 کے ایران جوہری معاہدے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور بات چیت کے ذریعے پیش رفت کر رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اب وہ معاہدہ طے کرنے کے قریب ہیں، جس کے نتیجے میں امریکہ معاہدے میں واپس آ جائے گا اور ایران کو اس کے جوہری پروگرام کی حدود کی پاسداری کا پابند کرے گا۔ وینا میں 11 ماہ تک جاری رہنے والی بات چیت کے بعد امریکی اور ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ اب بہت کم مسائل حل طلب ہیں۔ اسی دوران ایسا لگتا ہے کہ روس نے یوکرین سے متعلق پابندیوں کے تناظر میں رکاوٹ ڈالی ہے، جس سے معاہدے کی بحالی کے امکانات کم ہوئے ہیں۔ ایرانی نژاد برطانوی شہری نازنین زغاری ریڈ کلف اور انوش اشوری ایران میں برسوں کی قید سے رہائی کے بعد جمعرات کی صبح برطانیہ پہنچ گئے ہیں۔ زغاری ریڈ کلف کو سن 2016 میں تہران کے بین الاقوامی ہوائی اڈے سے اس وقت حراست میں لیا گیا تھا جب وہ اپنی 1 سال کی بیٹی کے ہمراہ ایران میں اپنے رشتہ داروں سے ملاقاتوں کے بعد برطانیہ واپس جا رہی تھیں۔ ایک ایرانی عدالت نے اسی سال ستمبر میں فلاحی کام کرنے والی اس کارکن کو 5 سال قید کی سزا سنائی تھی، مگر اس قانون کی کوئی تفصیل نہیں بتائی گئی تھی جس کے تحت سزا دی گئی۔ ان پر ایرانی حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کا الزام تھا۔ ایران میں پیدا ہونے والے عاشوری کو اگست سن 2017 میں تہران میں گرفتار کیا گیا تھا جب وہ اپنی والدہ سے ملنے گئے تھے۔ وہ لندن سے روانہ ہوئے تھے جہاں وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ کئی دہائیوں سے مقیم تھے۔ بعد ازاں ایرانی حکام نے انہیں اسرائیل کے لیے جاسوسی کا مرتکب ٹھہرایا اور دارالحکومت کی ایون جیل میں 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ صدر جو بائیڈن کے کووڈ کوارڈینیٹر جیف سینٹیس اور ان کی نائب نٹالی کوئلن آئندہ ماہ انتظامیہ چھوڑ رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے جمعرات کو اعلان کیا کہ ان کی جگہ براؤن یونیورسٹی آف اسکول آف پبلک ہیلتھ کے ڈین آشیش جھا کو تعینات کیا جائے گا۔ بائیڈن نے ایک بیان میں کورونا وائرس وبا کے خلاف حیرت انگیز اور نتیجہ خیز پیش رفت پر زینٹس اور ان کی ٹیم کی تعریف کی۔ انہوں نے ویکسینیشن کی بلند شرح، گھروں میں کووڈ ٹیسٹوں کی تقسیم اور اسکولوں کے دوبارہ کھلنے کا حوالہ دیا۔ بائیڈن نے توجہ دلائی کہ امریکہ کووڈ کا مقابلہ کرنے اور دوسرے ممالک کو ہر دوسری قوم کے مقابلے میں زیادہ مفت ویکسین فراہم کرتے ہوئے عالمی کوششوں کی قیادت کرتا ہے۔
امریکہ میں سینٹ پیٹرکس ڈے کی تقریبات 2 سال کے وقفے کے بعد معمول پر آ گئی ہیں۔ اس سلسلے میں جمعرات کو نیو یارک سٹی کے پریڈ بھی شامل ہے، جو ملک کی سب سے بڑی اور پرانی روایت ہے۔ معمولات کا بحال ہونا بڑھتی ہوئی امید کی علامت ہے کہ کورونا وائرس کے بدترین دور کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ سن 2020 میں یہ پریڈ امریکہ میں وائرس کے متاثر ہونے کے بعد منسوخ ہونے والے پہلے بڑے واقعات میں شامل تھی۔ نیو یارک کی پریڈ اس سال ایک ایسے موقع پر شروع ہوئی ہے جب شہر کو دوبارہ کھولا جا رہا ہے۔ دنیا کی سب سے مہنگی خلائی دوربین کی بھیجی ہوئی پہلی تجرباتی تصاویر کی عمدگی اور جزیات کی تفصیلات نے سائنسدانوں کو ششدر کر دیا ہے۔ یہ تصاویر 10 لاکھ میل یعنی 16 لاکھ کلومیٹر کی دوری سے بھیجی گئی ہیں، جن میں ایک بہت دور کی کہکشاں کا ایک روشن ستارہ سورج کی طرح چمکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ناسا نے یہ دوربین دسمبر کے آخر میں ایک راکٹ کے ذریعے خلا میں روانہ کی تھی، جسے 10 لاکھ میل کی دوری پر ایک ایسے مقام پر نصب کیا جانا تھا جہاں سے ان کہکشاؤں کے بارے میں تصویراتی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں جن کے متعلق زمین سے جاننا ممکن نہیں ہے۔ اس تحقیق کا مقصد کائنات کی تخلیق کے راز سے پردہ اٹھانا ہے اور یہ جاننا ہے کہ کائنات کب اور کیسے وجود میں آئی، وہ کتنی وسیع ہے اور اس کی انتہا کیا ہے۔ یہ تھا آج کا نیوز بلیٹن۔ اگر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ اردو VOA.com تک آپ کی رسائی میں کوئی مشکل ہو تو اس بلیٹن کے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ویب سائٹ وزٹ کیجیے۔ منفرد رپورٹس اور دلچسپ تبصروں کے لیے دیکھتے رہیے وائس آف امریکہ کا ٹی وی پروگرام ویو 360۔ یہ پیر تا جمعہ شام 7:30 بجے آج نیوز پر پیش کیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں، ہم اس کے لیے آپ کے بےحد مشکور ہیں۔ آپ اپنی دعاؤں میں اور اپنی محبتوں میں اپنے کمنٹس میں اظہار کرتے ہیں، یہ سلسلہ جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔